میں ایک 14 سالہ لڑکی کو ٹیوشن دیتا تھا۔ میرا نام عمر ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ماں ہی تھی۔ میرے پاپا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ ہمارا گزر بسر بس ہو رہا تھا۔ میں ایم اے کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی مدد کروں۔ اس لیے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات سر سے شیئر کی تو سر کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے میں ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ میں 2 بجے فارغ ہو جاتا اور پھر 4 بجے ہی سب کے گھر جا کر ان کو 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس وجہ سے کافی اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میرے سر نے مجھ سے کہا، بیٹا میری ایک ہی بیٹی ہے جو 11ویں کلاس میں پڑھاتی ہے۔ اگر تم اسے پڑھا دو گے تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ میں بھی حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ خود ایک ٹیچر تھے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو خود پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری بیٹی بہت شرارتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھتی۔ اگر تم میری بیٹی کو پڑھا دو گے تو میں تمہیں کافی اچھے پیسے دیا کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی بہت خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سر کافی امیر ہیں۔ وہ پروفیسر تھے۔ وہ اپنا ایک آن لائن بزنس بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے کافی اچھی فیس دے سکتے تھے۔ اس لیے میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، 2-3 دن میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ لیکن سر نے اسی روز کہا، بیٹا تم آج ہی اسے آ جانا۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی میں سر کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی جیسے ہی کمرے میں آئی، اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی اپسرا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں تھوڑا شرمیلا ٹائپ کا لڑکا تھا۔ میری ماں نے میری پرورش بہت اچھی کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکیلا ہی تھا۔ اسی وجہ سے میں کافی احترام سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر سے چلا گیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ آمنہ مجھے کافی سیریس طبیعت کی لگ رہی تھی۔ دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہو سکتی ہے، پر اگلے دن میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ میں بغیر بتائے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں نے آمنہ کو اس کے گھر میں چھوٹی ڈریس میں دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بس ایک ہی نظر دیکھا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ اب اس نے تھوڑی لمبی ٹی شرٹ ڈال رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے بہت ہی چھوٹا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا کل میرا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری کروائی اور اسے وارن کیا کہ تم نے اس ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لانے ہیں، کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی طرح تیاری کروائی ہے۔ میری بات پر اس نے کہا سر مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے، اچھے نمبر تو نہیں لا سکتی لیکن پاس ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ رو دے میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو؟ پھر وہ کہنے لگی پھر سر آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی بات پر میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا تھا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے آمنہ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ میرا دل خوشی سے اچھل گیا تھا، لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور آمنہ سے کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاری کروائی تھی، لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی سر مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے، پر میں کیا کرتی؟ مجھے جو پڑھایا تھا
وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے، وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی، آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہیں دیا اور فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، پھر کیا سزا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی معصومیت سے میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی، میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے دھیرے سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ آمنہ بہت معصوم تھی، وہ میری بات مان گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کتنے سال کی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں تو 18 سال کی ہوں۔ وہ 18 سال کی تھی اور میں 24 سال کا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں کوئی بھی سزا دوں تو کیا تم اپنے گھر والوں کو وہ سزا بتا دو گی؟ وہ کہنے لگی، نہیں سر، میں آپ کی سزا نہیں بتاؤں گی۔ اگر ایسا کیا تو پاپا مجھ پر غصہ ہوں گے، کیونکہ میں آپ کے پڑھانے کے باوجود اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دیا، اس لیے میں سزا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اسے باہوں میں بھر کر پیار کروں، لیکن میرا دل یہ کہنے سے انکار کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں میری ماں کی دی ہوئی اچھی پرورش نے مجھے روک لیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا کہ نہیں، میں آج تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر آئندہ تم نے کسی بھی ٹیسٹ میں اس طرح کی کوئی بھی غلطی کی اور فیل ہو گئی تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ چلو آج معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور میں واپس اسے پڑھانے لگا تھا۔ ایک دن میں کالج میں ہی تھا جب سر میرے پاس آئے۔ سر کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے سر سے کہا، سر میں کلاس لے لیتا ہوں، اس کے بعد آرام سے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ آپ نے مجھے جو بھی کہنا ہو مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ اس طرح میں کلاس کے بعد سر کے پاس گیا تو سر بزی تھے۔ کچھ دیر بعد ہی میں اندر گیا۔ سر کہنے لگے، بیٹا بیٹھو، میں نے تم سے آمنہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا کہ اچانک انہیں کیا بات کرنی ہے، لیکن سر کہنے لگے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آمنہ تمہارے گھر چلی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ سر کہنے لگے، بیٹا میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے پاس ہی رہے، کیونکہ مجھے کسی کام کے لیے باہر جانا ہے، لیکن شہر میں میرا کوئی نہیں جس کے پاس چھوڑ کر میں جاؤں گا اس کو، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ تم اسے پڑھاتے بھی ہو، اس لیے تمہارا گھر، تمہاری ماں اس کا خیال رکھ لیں گے۔ میں نے سر کی بات سنی تو میں حیرت سے ڈوب گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں، لیکن میں نے سر کو کہا، سر کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر پر ہی پڑھا دوں گا۔ لیکن اندر سے میرا دل کہیں زیادہ پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے بہت مشکل فیصلہ لیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آمنہ کو اپنے ہی گھر میں دیکھ کر کیسے سنبھال سکتا ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پاس میرے ساتھ رہنے والی تھی، لیکن پھر میں نے ماں کا سوچا، وہ تو گھر پر ہی ہے، موجود ہے، میں اسے اپنی ماں کے پاس سلا دیا کروں گا۔ یہی سوچ کر میں نے سر کو ہاں کر دی۔ پھر سر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ سر نے شاید آمنہ کو فون کر کے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کے پاس ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ آمنہ کافی اداس تھی۔ جناب احمد اسے سمجھانے لگے، بیٹا دیکھو، اپنے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا، اب یہ آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی ماں تمہارا خیال رکھے گی، میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تم شرارتی ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم عمر کو تنگ نہ کرو اور وہ تمہیں ڈانٹ نہ دے۔ تم اسے تنگ مت کرنا اور وہ جیسا پڑھائے ویسا ہی پڑھنا، وہی کرنا جو تمہارے سر کہیں۔ آمنہ کہنے لگی، ٹھیک ہے پاپا میں سر کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی اور سر کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ اس طرح میں آمنہ کو اپنے گھر لے کر چلا گیا تھا۔ کوئی گاڑی تو تھی نہیں، میں موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے آمنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کا بیگ سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ کافی آرام سے بیٹھ گئی تھی
اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو خود سے دور رکھوں، میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا تو بے حد حیران ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کو ساری بات بتا دی۔ ماں کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں ماں کے روم میں گیا تھا تو ماں کہنے لگی، بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری کزن کی شادی ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ وہ شادی دوسرے شہر میں ہے، میں 3-4 دن بعد ہی آؤں گی، اور اب تم اس کو لے کر آ گئے ہو، اب یہ اکیلی کیسے رہے گی؟ ماں کی بات سن کر میرا دماغ میں آیا کہ میں تو بھول گیا تھا کہ انہیں ایک شادی پر جانا تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا۔ ماں سے کہنے لگا، اب اس مسئلے کا حل کیا نکالیں گے؟ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ آمنہ کو واپس بھیج دوں، کیونکہ آمنہ کے پاپا چلے گئے ہیں۔ اب اگر میں نے سر کو انکار کیا تو اب انہیں اچھا بھی نہیں لگے گا، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ شہر چلی جائیں، میں آمنہ کو سمجھا لوں گا، وہ بہت اچھی بچی ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ماں کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، محلے کے لوگ باتیں بنائیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ماں آپ محلے والوں کی باتوں پر کب یقین کرنے لگی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری نیت کیا ہے؟ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ آرام سے شادی میں جائیں، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، اپنے بیٹے پر چھوڑ دیں، آپ کی پرورش پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ میری ماں کو مجھ پر برا یقین تھا اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی۔ شادی پر چلی گئیں۔ اب اس گھر میں تھا اور میرے ساتھ آمنہ بھی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، سر آپ کی ماں کہاں گئی ہیں؟ میں نے کہا، انہیں باہر کچھ کام تھا، رات تک آ جائیں گی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور یہی کہا کہ ماں کام سے گئی ہیں، وہ جلد ہی واپس آ جائیں گی۔ میں آمنہ کو پڑھانے لگا تھا۔ میں نے اسے فزکس سمجھائی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہنے لگی، سر اسکول کی کل چھٹی ہے، مجھے اسکول نہیں جانا، اس لیے باقی کا کام آپ کل پڑھا دینا۔ مجھے بھی یاد آیا کہ کل تو چھٹی ہے اور مجھے بھی اسکول نہیں جانا، کیونکہ ہمارے کالج میں ایک اسپورٹ ڈے ہونے والا تھا، اس لیے میں نے چھٹی ہی کرنی تھی۔ اب میں حیران ہو گیا۔ میں نے آمنہ سے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ تم سو جاؤ، کیونکہ ویسے بھی کل چھٹی ہے، تو میں تمہیں باقی سارا کل پڑھا دوں گا۔ آمنہ کہنے لگی، ٹھیک ہے سر۔ میں نے اسے روم کا راستہ دکھایا تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن پھر اچانک اسے میری ماں کا خیال آیا۔ وہ کہنے لگی، سر آپ کی ماں ابھی تک نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے بہانہ بنایا اور کہہ دیا کہ ماں رات کو آ جائیں گی، وہ جلدی ہی آ جائیں گی۔ اسے میری بات پر یقین ہو گیا تھا، لیکن اندر سے میں بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آمنہ کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں اور اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ وہ اپنے روم میں جا کر لیٹ گئی تو میں بھی اپنے روم میں آ گیا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے اچانک رات کو میرے روم کا دروازہ کھل گیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر پر آ کر لیٹ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اچانک مجھے آمنہ کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے روم میں موجود ہلکی لائٹ آن کر دی، لیکن جیسے ہی میری نظر آمنہ پر گئی، میں حیران رہ گیا تھا۔ میرے بستر پر آمنہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آمنہ یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ کہنے لگی، سر برا مت ماننا، لیکن مجھے اندھیرے میں اکیلے گھر میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں کبھی اکیلی نہیں سوئی، جب بھی سوتی ہوں پاپا کے روم میں ہی سوتی ہوں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، میں اکیلے نہیں سو سکتی، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے پاگل پن پر میرا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار پہ مار لوں۔ یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو میرے ساتھ رہنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی۔ میں نے اس سے کہا، آمنہ تم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو، تم تو جانتی ہو کہ ہم دونوں ایک روم میں نہیں رہ سکتے، کیا اب یہ بھی مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا؟
وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ میں کبھی اکیلی نہیں سوئی۔ میں بہت دیر سے اکیلے روم میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ بہت مجبوری میں نے آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے سوچا چپ چاپ آپ کے پاؤں کی طرف جا کر سو جاؤں گی، لیکن اکیلے کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آواز مجھے اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا چپ ہو جاؤ، میں کوئی حل نکال لیتا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کمبل نکال کر اس کی جگہ اپنے بیڈ کے پاس سائڈ پر بنا دیا اور اس سے کہا، تم یہاں پر سو جاؤ، میں بیڈ پر سو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، سر مجھے بیڈ پر ہی نیند آتی ہے، مجھے نیچے نیند نہیں آتی۔ مجبوراً میں نے اسے اپنی جگہ دے دی اور وہ بیڈ پر سو گئی اور میں نیچے زمین پر کمبل بچھا کر سو گیا تھا۔ میں نے اندر ہی اندر خود کو کوس رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہیں بتایا کہ ماں شہر سے باہر جا رہی ہے، وہ گھر پر نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی آمنہ کو اپنے پاس نہ بلاتا۔ لیکن اب آمنہ مزے سے میٹھی نیند سو رہی تھی، جبکہ مجھے زمین پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے آمنہ کے سونے کا ڈنگ مجھے اور بھی ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ایک تو وہ بہت ہی فل ٹائٹ سوٹ میں تھی، اوپر سے کمبل بھی نہیں اوڑھ رہی تھی، پورا کمبل اتار کے پھینک دیا تھا اور بیڈ پر پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ بار بار میری نظر اس پر اٹھ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے خود پر قابو کیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ آمنہ جلدی اٹھ گئی تھی، اس نے لائٹ آن کر دی۔ میں نے اسے غصے سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اب ڈانٹ کر ہی رہوں گا اور اسے اتنا ڈانٹوں گا کہ اسے پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے اسے کافی ڈانٹا تھا، اسے ایک ٹاپک پر بار بار یاد کراتا تھا اور جب اسے نہیں ہو رہا تھا تو غصے میں نے اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ وہ اپنا گال پکڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ تھپڑ جان بوجھ کے مارا تھا تاکہ وہ رات کو میرے قریب دوبارہ نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جذبات میں آ کر میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ آمنہ بھی سمجھ گئی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے تھے، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد آمنہ نے اپنے پاپا کو بتا دیا تھا، لیکن سر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تو الٹا شرمندہ تھے اور کہنے لگے، میں معافی مانگتا ہوں، میں جانتا تھا کہ میری بیٹی شرارتی ہے، وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر دے گی۔ میں نے سر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آمنہ چھوٹی بچی ہے، اسے سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ لیکن اگلے دن سر نے کہہ دیا، اب آمنہ تم سے نہیں پڑھے گی، اس کے لیے کوئی لڑکی کا انتظام کروں گا جو اسے پڑھایا کرے گی اور تبھی وہ ڈر کر پڑھے گی۔ اس لیے اب وہ مجھ سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن میرا گزر بسر تو پھر بھی چل رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے آمنہ کو بھول گیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے تھے، اسی پل کو یاد کرتا ہوں تو دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن مجھے آمنہ کو تھپڑ مارنا ضروری تھا، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی کبھی بھی بہک سکتی تھی، اور میں بھی اس وقت عمر کے جس حصے میں تھا۔ ہم دونوں کی عمر نازک تھی۔ اگر اس وقت میں کچھ غلط کر جاتا تو زندگی بھر خود سے نظر نہیں ملا پاتا اور نہ ہی اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر پاتا۔ اس لیے مجبوراً آمنہ کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اسے تھپڑ مارنا ضروری تھا۔ 5 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوا تھا کیونکہ اس وقت میں بھی جاب کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال ہی چھوٹی تھی۔ ایک دن اچانک میری نظر یونیورسٹی کے گیٹ پر آمنہ پر پڑی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ اب چھوٹی نہیں رہی تھی، بلکہ بڑی اور سمجھدار بن گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی کی ہوا لگ گئی تھی۔ کچھ لڑکے اس کے آس پاس کھڑے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران تھا۔ میں نے ایک نظر سے دیکھا، شاید وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ وہ میرے پاس نہیں آئی۔
کتنے دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میرا دل کہیں تڑپ رہا تھا۔ دل میں دبی ہوئی آمنہ کی محبت کہیں نہ کہیں مچلنے لگی تھی۔ میں اب آمنہ کو ہی دیکھتا تھا۔ اس کے پاس 4 لڑکے ہوتے تھے جو اس کے دوست بن گئے تھے اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجبوراً ایک دن میں نے آمنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بہت غصے میں آیا۔ اس کا ہاتھ دبوچ کر درخت کے سائڈ پر لے گیا اور کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اس سے کہا، جب تم مجھے اس طرح اگنور کرو گی تو میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ میری بات سنو۔ آمنہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگا، میں نے تمہیں پڑھایا، کیا تم اس کا بدلہ اس طرح لوگی؟ میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب تم مجھ سے ایسی باتیں کرو گی؟ وہ کہنے لگی، اس وقت تم میرے استاد تھے، لیکن اب تم میرے کچھ نہیں لگتے، اور جن کو میں نہیں جانتی میں ان سے ایسی ہی بات کرتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اس سے کیسے معافی مانگوں۔ پھر ایک روز میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت میرا تم پر غصہ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اگر میں تم پر غصہ نہیں کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ تم اور میں عمر کے اس نازک حصے میں تھے۔ وہ عمر بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سی غلطی ہم دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے مجبوراً مجھے تم پر غصہ کرنا پڑا تھا اور تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ایک جوان لڑکا اور لڑکی اس طرح اکیلے سوئیں۔ میں نے کہا، میں نے تم پر اس لیے غصہ کیا تھا کہ تم غصے ہو کر مجھ سے الگ سونا شروع کر دو۔ میں ایک لڑکا تھا، کب تک اپنے آپ پر کنٹرول کرتا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں دھیرے دھیرے تمہیں چاہنے لگا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہی، کچھ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میری بات سن کر خوش ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ چلی گئی، لیکن میں بھی کھڑا نہیں رہا تھا اور واپس چلا دیا، کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ شاید اس غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ مجھ سے معافی مانگے۔ پر دن اسی طرح گزرنے لگے۔ آمنہ آئی ہی نہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز کسی نے مجھے آواز لگائی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو آمنہ تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی جس طرح تم بات کرتے تھے۔ تم نے مجھے پڑھایا تھا، اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں بہت نازک تھی۔ میرے پاپا نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن تم نے اس دن مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے پاپا کو بتا دوں گی کہ اب میں تم سے نہیں پڑھوں گی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے پاپا سے کہہ کر کوئی دوسرا ٹیچر رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا مسکرانے لگا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی ماں کو اپنا رشتہ لے کر جناب احمد کے پاس بھیج دیا تھا۔ میرے سر کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خوشی خوشی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، اور ٹھیک 10 دن بعد آمنہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ شرم سے اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آمنہ، اب تم پورے اختیار کے ساتھ میرے بستر پر میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے آمنہ کا ہاتھ چوم لیا تھا، اور وہ بھی شرماتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آمنہ، اب تم پورے اختیار کے ساتھ میرے بستر پر میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ وہ شرم سے اپنی نظریں جھکا کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت میرے دل میں نہ کوئی بے تابی تھی اور نہ کوئی شیطانی وسوسہ، وہاں صرف ایک گہرا احساس تھا، کئی سال کی پرخلوص محبت اور صبر کا احساس۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا سر جھکایا اور اس کی انگلیوں کو چوما۔ میں نے دھیرے سے کہا، آمنہ، میں نے 5 سال صرف اس لیے انتظار کیا کہ ہمارا پہلا قدم محبت اور عزت کے ساتھ اٹھے، خوف یا مجبوری میں نہیں۔ تم میرے دل کی روشنی ہو، اور یہ گھر اب تمہاری پناہ گاہ ہے۔ آمنہ نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں 5 سال پہلے کی معصومیت اور ڈر کی جگہ اب ایک گہرا بھروسہ اور چمک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما، اور وہ پہلی بار اعتمادی سے میرے قریب آئی تھی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی،
عمر، آج مجھے احساس ہو رہا ہے